عزیز طالبات، لیکچر نمبر 3 ہسٹری سیکنڈ ایئر کے ساتھ حاضر ہیں۔ عباسی تحریک کے نتائج اور اثرات آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ عباسی تحریک کی وجہ سے پوری دنیا پر، پورے عالم اسلام پر کیا کیا نتائج اور اثرات پڑے۔ سب سے پہلا تو اس کا اثر جو پڑا وہ یہ تھا کہ دو بڑے خاندانوں بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان جو برسوں کی کشمکش تھی اس کا خاتمہ ہوا، اور اموی خلافت جو 90 برس تک عالم اسلام کا مرکز تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ مسلم معاشرے پر جو اس کے اثرات پڑے وہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں نمبر 1، فاطمی اور علویوں کے لیے مصائب کا نیا دور۔ عباسی تحریک اصل میں فاطمی اور علویوں کے لیے نام پر شروع ہوئی تھی اور اسی وجہ سے عوام میں یہ کافی مقبول ہو گئی تھی، لیکن تحریک کی کامیابی کے بعد خاندان علی کو خلافت دینے کے بجائے عباسیوں نے الصفا کے نام ہاتھ پر جو ہے بیعت کی، اور اس طرح فاطمی اور علویوں کے لیے مصائب کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ بنو امیہ کا قتل عام کامیابی سے ہمکنار ہونے کے بعد تحریک عباسی کے جو داعی تھے اور کارکن رہنماؤں نے بنو امیہ کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز کیا، اور اس میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ یہ تھا کہ بنو عباس کے جو پہلے خلیفہ تھے الصفا، ان کے چچا عبداللہ نے تقریباً 90 اموی شہزادوں کو امان دینے کے باوجود اپنے سامنے قتل کروایا تھا۔ ابو مسلم خراسانی ہی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے کا سبب بنے، اور زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ ان پہ شک تھا کہ ان کی ہمدردیاں بنو امیہ کی وجہ کے ساتھ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بنو امیہ کے ہزارہ خاندان ملک کے دور دراز حصوں میں بھاگ نکلے اور جان بچانے کی خاطر اپنے نسب تک کو چھپاتے رہے۔ نو مسلموں کی حوصلہ افزائی۔ عباسی تحریک چونکہ جو ہے نو مسلموں کی حوصلہ افزائی اس طرح سے ہے کہ عباسی تحریک اصل میں اجمیوں کی وجہ سے زیادہ تر کامیاب ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی جو مفتوحہ قومیں تھیں ان میں بھی بغاوت کے آثار پیدا ہونے لگے، اور بعد کے دور جو بنو عباس کا ہے اس میں زیادہ تر بغاوتوں کو ہی عباسی خلفاء جو ہے ان کے خلاف ہی ان کو کوئی کچلتے رہے تھے۔ ایرانی تہذیب و ثقافت کا عروج۔ بنو عباس کی حامی میں زیادہ تر چونکہ عباس جو ہے عجم کے تھے، ایرانی عنصر جو ہے ان میں نمایاں حیثیت تھی۔ اس وجہ سے بنو عباس کے دور میں کیا ایرانی تہذیب کو کافی جو ہے وہ پروان چڑھی، حتیٰ کہ ایران اور ایرانیت کی جو حکومتی جو ہے طریقہ کار تھے وہ دوبارہ لوٹ کر آ گئے تھے۔ مختلف فرقوں اور فتنوں کا ظہور۔ قدیم ایرانی مذاہب کے زیر اثر کئی نئے فرقے پیدا ہوئے جن کے عقائد عام مسلمانوں سے بہت مختلف تھے۔ یونانی فلسفہ بھی اس دور میں مسلمانوں کو جو ہے بے یقینی اور کے راہ پر ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے علاوہ اس دور میں جو سب سے اہم فرقہ پیدا ہوا تھا وہ تھا معتزلہ، جو کہ جس نے کافی زیادہ جو ہے وہ شہرت پائی، اور جس کے نتیجے میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مالک کو کوڑے تک لگوائے گئے تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی شاہی عتاب کا شکار رہے، وغیرہ وغیرہ۔ مذہبی تقدس اس میں بنو امیہ نے اپنے دور میں دین و دنیا کی تفریق کو روا رکھے بغیر اپنی حکومت کو مذہبی تقدس دینے سے گریز کیا۔ ویسے بھی بنو امیہ کے دور میں سانحہ کربلا ایسا ایک واقعہ تھا جس کی وجہ سے عام مسلمان بنو امیہ کے خلفاء کو مذہبی پیش رو کی حیثیت سے ذرا کم مانتے تھے، لیکن بنو عباس کے دور میں جو خلفاء تھے ان کو لوگوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ اس نے امت کی وحدت اور اسلام کی مرکزیت کا تصور لوگوں کے دلوں میں دوبارہ مضبوط کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چھوٹے بڑے آزاد اور خود مختار حکمرانوں کے لیے خلیفہ وقت سے پروان حکومت لینا لازمی تھا،
اور اس کے بغیر ہر حکمران عوامی تائید اور حمایت سے محروم رہتا۔ علوم و فنون کی ترقی۔ اس دور میں طب، ریاضی، کیمسٹری، فزکس، فلسفہ، فنون لطیفہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی شعبہ ہائے علوم و فنون تھے، اس میں مسلمانوں نے ترقی کی نئی نئی راہیں کھول کر انہیں اوج کمال تک پہنچایا۔ بہت سے یونانی، ہندی، دوسری زبان کی کتابوں کے تراجم ہوئے اور بہت سی نئی نئی کتابیں لکھی بھی گئیں۔ خود مختار ریاستوں کا قیام۔ بنو امیہ کے عہد حکومت میں دور نزدیک کے کسی علاقے کا مرکز خلافت سے کٹ کر زندہ رہنا محال تھا، لیکن بنو عباس کے دور میں ایسا ممکن نہ رہا۔ سلطنت غزنہ جو ہے، سلطنت طاہریہ، آل بویہ، آل ہمدان وغیرہ جو ہے، وہ بہت سی ایسی ریاستیں تھیں، خود مختار ریاستیں، جو کہ بنو عباس کے دور میں قائم ہوئیں۔ آج کا لیکچر یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔